سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم دو دوست تھے۔ ہم دونوں ذوالفقار علی بھٹو کے عشق میں مبتلا تھے۔ ہم نے اس عشق میں کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہم بسوں، ویگنوں اور ٹرینوں میں دھکے کھا کر پارٹی کے ہر جلسے میں پہنچ جاتے۔ ہمارے سروں پر پارٹی کا پرچم باندھا ہوتا۔ ہم نے خاندان کو بتا دیا تھا ہم اگر انقلاب کے جہاد میں شہید ہو گئے تو ہمیں پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کر دینا۔ فوج نے ملک کی 9 چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA بنوا دیا تھا۔ ہمارا لیڈر سڑکوں پر تھا، وہ تقریر کرتا تو لوگوں کے دل رک جاتے۔ لاکھوں لوگ اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل تھے۔ ہم نے اس زمانے میں کامریڈ بن کر پورا ملک پھرا۔ ہم سڑکوں، پلوں اور مسجدوں میں سوتے تھے، مانگ کر کھاتے تھے، چوری کر کے جوتے پہنتے تھے، لیکن ہم سلطانیہ جمہور کے لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا، ملک میں مارشل لا لگ گیا، بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے، ان کے ساتھی فرار ہو گئے یا پھر زیر زمین چلے گئے۔ پیچھے صرف ہم جیسے ورکرز رہ گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مختلف شہروں میں نکلتے، کرفیو اور دفعہ 144 توڑتے، پولیس کے ڈنڈے کھاتے، پھر چوٹوں پر ٹکرور کر کے دوبارہ سڑکوں پر نکل آتے۔ ہم نے بہت پھینٹا کھایا، پولیس نے ہمارے والدین تک کو گرفتار کر لیا، ہمارے بے گناہ اور معصوم بھائیوں کو بھی مارا پیٹا گیا، لیکن ہم انقلاب سے باز نہ آئے۔ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم گرفتار کر لیے گئے۔ ہمیں شروع میں شاہی قلعے کی جیل میں رکھا گیا، وہاں ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوا جس سے اللہ دشمن کو بھی بچائے۔ اس کے بعد ہمیں ملٹری کورٹ سے 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ ہم کوٹ لکھپت جیل میں پھینک دیے گئے۔ اس دوران بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، پارٹی تتر بتر ہو گئی، ہم جیل میں اکیلے تھے۔ ہمارا وہاں اللہ تعالیٰ اور فیملی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے والد اور 2 بھائی غلہ منڈی میں مزدوری کرتے تھے، یہ بوریاں اٹھا اٹھا کر خاندان بھی پالتے اور جیل میں مجھے بھی تھوڑے بہت پیسے بھجواتے۔ میں اس معمولی سی رقم سے گزارا کرتا۔ میرے دوست کی مالی حالت مجھ سے بھی پتلی تھی، وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، والد حجام تھا، جبکہ ماں لوگوں کے برتن مانجتی تھی۔ وہ رکا اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو کا لمبا گھونٹ بھرا۔ میں نے موقع دے کر پوچھا، کیا اس دوران پارٹی کا کوئی لیڈر آپ سے ملنے آیا؟ اس نے کہکا لگایا۔ وہ بولا، پہلی بات پارٹی کا کوئی لیڈر ملک میں نہیں تھا، یہ سب امریکہ، لندن، جرمنی اور روس میں بیٹھے تھے، اور دوسری بات پارٹی میں کوئی شخص ہمارے وجود سے واقف نہیں تھا۔ ہم تھے یا نہیں تھے، ہم ہوتے یا نہ ہوتے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ہم اقتدار کی بھٹی کا ایندھن تھے، اور بھٹیاں ایندھن کے نام، والدیت اور حسب نسب کہاں پوچھتی ہے۔ ہم بھی بے نام لکڑیاں اور بے نشان خشک گھاس تھے، لہٰذا پارٹی کا کوئی کارندہ سوائے 5 سال ہمارے پاس نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق کی مہربانی سے ہم 7 سال کی بجائے 5.25 سال میں جیل سے رہا ہو گئے۔ ہمارے والدین ہمیں لینے کے لیے بس پر آئے تھے، ہم بس پر ہی گھر واپس گئے۔ ہم جیل گئے تھے تو ہم لڑکے تھے، ہم واپس آئے تو ہماری کنپٹیاں سفید اور سر کے تاج بالوں سے خالی ہو چکے تھے۔ میرے دوست نادر کو بھی TB ہو چکی تھی، وہ چلتے پھرتے ہانپنا شروع کر دیتا تھا۔ ہم دونوں کے گھروں میں غربت اور بیماری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس اب 2 راستے تھے، ہم انقلاب کی صبح کا انتظار چھوڑ دیتے اور قوم کا مقدر بدلنے کی بجائے اپنا مقدر سنوار لیتے، یا پھر بھٹو کے بچوں کی واپسی کا انتظار کرتے رہتے۔ میں دھکے ٹھڈے کھا کر سمجھدار ہو گیا تھا، لہٰذا میں اگلے ہی دن والد کے ساتھ منڈی گیا اور کندھوں پر بوریاں اٹھانا شروع کر دی، جبکہ میرا دوست والد کو نائی کی دکان پر چھوڑ کر پارٹی کے دفتر چلا گیا۔ یوں ہم دونوں کا سفر بدل گیا۔ میرا دوست دفتر میں جھاڑو دیتا، باتھ روم صاف کرتا اور 8ویں درجے کے لیڈروں کے گندے لطیفوں پر کہکے لگاتا۔ اس دوران اس کی TB بڑھ گئی، پارٹی کے لوگ اب اسے باتھ روم بھی صاف کرنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس کے جراثیم ہم سب کو لگ جائیں گے، ہم بھی تھوک تھوک کر مر جائیں گے، جبکہ میں مزدوری کرتے کرتے بیپار میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے چھوٹی سی دکان شروع کر لی۔ ملک میں آٹے اور چینی کا بحران تھا، میں نے فلور مل لگائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گیا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے لان میں اب گیندے اور لینڈرے کے ساتھ ساتھ رات کی رانی کی خوشبو بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اور آپ کے دوست نادر کا کیا بنا؟
اس نے لمبی سسکی لی اور بولا، وہ بیچارہ ہسپتالوں میں دھکے کھاتے کھاتے 42 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ میں نے اس کی ماں اور باپ کی ذمہ داری اٹھا لی، وہ آخری وقت تک میرے ساتھ رہتے رہے۔ وہ مجھے نادر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا پارٹی کو نادر کی قربانیوں کے بارے میں علم ہوا؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پارٹی آج تک اس کے وجود سے واقف نہیں۔ میں نے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں پارٹی کو نادر کے بارے میں لکھا، لیکن اس درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تاہم میں جب امیر ہو گیا تو پارٹی کے کئی اہم عہدیدار میرے دوست بن گئے۔ میں آج جب ان کے منہ سے قربانیوں کی داستانیں سنتا ہوں تو دل میں ہنستا ہوں، کیونکہ جب نادر اور میں پارٹی کے لیے قربان ہو رہے تھے تو یہ لوگ کسی پیش منظر یا کسی پس منظر میں نہیں تھے۔ لوگ ان کی شکل اور نام تک سے واقف نہیں تھے، مگر یہ لوگ آج ہیرو ہیں اور ہم زیرو۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، میں ویسے کسی کو اپنے بارے میں بتاتا بھی نہیں، میں صرف خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، پارٹی اگر یہ لوگ ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ میرا دوست نادر 5.25 سال جیل میں دھکے کھانے کے بعد بھی اپنے اندر کا بھٹو نہ مار سکا، وہ حقیقت نہ جان سکا۔ وہ قبر تک پہنچ کر بھی خود کو پارٹی سمجھتا رہا، یہاں تک کہ مٹی میں مٹی مل کر مٹی ہو گیا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا، اس نے مجھے سمجھا دیا سیاست ایک بزنس ہے اور لیڈر اس بزنس کے سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مشینیں اور مزدور ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ ایک مزدور مر گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، ایک مشین خراب ہو گئی تو یہ اسے کباڑ میں بیچ کر نئی خرید لیں گے، اور دوسرا، ہم نے اگر اپنا مقدر بدل لیا تو قوم کا مقدر بھی بدل جائے گا۔ ہم اگر نادر کی طرح بنے رہے تو پوری قوم ذل شاہ بن جائے گی۔ کاش پارٹیوں کے تمام نادر اس حقیقت سے واقف ہو سکیں، یہ پارٹیوں کے ساتھ صرف ووٹ کا رشتہ رکھ سکیں، یہ الیکشن کے وقت ووٹ دیں، باقی 5 سال اپنی دکانوں، دفتروں اور منڈیوں میں کام کریں۔ انقلاب پھر آئے گا، لیڈروں کے دروازے پر بیٹھ کر یا سڑکوں پر جان دے کر ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کاش پی ٹی آئی کا ذل شاہ زمان پارک جانے کی بجائے کسی منڈی میں مزدوری کر لیتا تو یہ آج زندہ بھی ہوتا اور اس کے گھر میں فاقے بھی نہ ہوتے، مگر وہ بیچارہ اقتدار کی بھٹی کا ایندھن بن گیا۔ پارٹی نے اس کی لاش بیچنا شروع کر دی۔ آپ آج میری بات لکھ لیں، پارٹی 6 ماہ بعد اس کا نام تک بھول جائے گی، اور یہ سیاست کی تلخ ترین حقیقت ہے۔